بہرحال ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آفاق کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ یقیناً، ڈاکٹر کاچار نے میری تائید کی، پرنسس تارا کی عدم موجودگی کے باعث اب وہی تو اس آپریشن کا انچارج ہے۔ نہ جانے پرنسس تارا پر کیا گزری، یہ تو ہمیں اسی وقت معلوم ہو سکے گا جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ قدرے رک کر بولا، اگر ہم پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کاچار کے آخری فقرے سے اس کی بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں مزید کوئی گفتگو کیے بغیر ڈاکٹر کاچار کے کیبن سے نکل آیا اور آفاق کی تلاش میں چل پڑا۔ آفاق مجھے دوسرے درجے کے کیبنوں کے قریب لائبریری میں ملا۔ سنگم کو رینوکا دیوی نے یقیناً بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔ یہاں کرسیوں کے بجائے نہایت آرام دہ صوفے لگے ہوئے تھے۔ آفاق ایک گوشے میں بیٹھا کسی کتاب میں گم تھا۔ غالباً اسے مطالعہ کرنے کا شوق ہوگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ او آپ؟ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھڑا ہونے سے روک دیا اور اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، میں اسٹور کی طرف سے ہو کر آ رہا ہوں۔ میں بھی اب آپ سے ملنے کے لیے آپ کے کیبن کی طرف آنے ہی والا تھا۔ صورتحال کچھ شاید بگڑ گئی ہے، میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے ساری تفصیلات بتانے کے بعد جب ڈاکٹر کاچار سے اپنی گفتگو کے بارے میں بتایا تو آفاق کے چہرے پر بھی تشویش ظاہر ہونے لگی۔ ہمارے آس پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے ہماری آوازیں بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آفاق بولا، اب جلد از جلد یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ دیوناتھ واقعی مستقل طور پر ہیپناٹائز ہو چکا ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے۔ یہ تو معلوم ہو ہی جائے گا۔ وہ کیسے؟ اب میں جب ڈیوٹی پر جاؤں گا تو دیوناتھ کو ایک مرتبہ پھر اسے اپنی آنکھوں کے طلسم میں جکڑوں گا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہا ہو تو بھی کم از کم اس وقت تو سچ ہی بولے گا، جب تک ہم دونوں کی آنکھیں چار رہیں گی۔ آفاق نے سر ہلایا۔ یہ ٹھیک ہے، اور یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اب ہم کس نوعیت کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کل دوپہر سے پہلے جہاز کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ یہ کام میں جلد از جلد بھی اس وقت شروع کر سکوں گا جب ریڈیو روم میں ڈیوٹی پر جاؤں گا، اور ابھی میری ڈیوٹی کے وقت میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ وہاں نہ ملا تو اس کے کیبن میں جاؤں گا۔ اسی وقت اونچی ایڑی کی کھٹ کھٹ نے ہمیں دروازے کی طرف متوجہ کر دیا۔ شیلا رجنی لائبریری میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ سنگم کی سیکنڈ انجینئر تھی۔ اس کا تعلق بنگال سے تھا، لیکن اس کی ملاحت میں بلا کی دلکشی تھی۔ خیال رکھنا، آفاق آہستہ سے بولا، یہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ سیدھی ہماری طرف آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، ہیلو فرینڈز۔ ہیلو، ہم بھی رسماً مسکرائے۔ میں کسی اچھے ساتھی کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ وہ بیٹھتی ہوئی بولی، بڑی بوریت محسوس کر رہی ہوں، جی چاہ رہا تھا کہ سوئمنگ کروں۔ کیا آپ میرے ساتھ سوئمنگ پول تک چلنا پسند کریں گے مسٹر جوگندر؟ وہ براہ راست میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری مس شیلا، میں نے کہا، مجھے 1 گھنٹے بعد ڈیوٹی پر بلایا گیا ہے۔ 1 گھنٹہ تو بہت دور ہے۔ سوئمنگ ڈریس پہننے اور اتارنے ہی میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، پھر صرف آدھے گھنٹے کی سوئمنگ کیا خاک مزہ دے گی؟ اچھا تو پھر 3 گھنٹے بعد صحیح، یعنی جب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے تو آپ سوئمنگ پول پر آ جائیے گا، میں آپ کو وہیں ملوں گی۔ اس وقت تو دھوپ ختم ہو رہی ہوگی اور ٹھنڈے پانی سے مجھے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، میرا خیال ہے کہ آپ اس پروگرام کو کل پر اٹھا رکھیے۔ لنچ سے پہلے ہم 1 گھنٹے سوئمنگ کر لیں گے، اس طرح بھوک بھی خاصی کھل جائے گی۔ اچھا، شیلا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، جیسے آپ کی مرضی، بور تو میں اس وقت تھی۔ خیر، میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے جواب سے بہت مایوس ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب معلوم ہوئی کہ اس نے سوئمنگ کے لیے آفاق سے نہیں کہا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا وہ میری مردانہ وجاہت سے متاثر تھی یا اس کا سبب کچھ اور تھا؟ اچھا، میں کھڑا ہوتا ہوا بولا، اب میں ڈیوٹی پر جانے سے پہلے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے کل سوئمنگ پول پر ملاقات ہوگی۔ میں اسے اور آفاق کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اپنے کیبن میں چلا آیا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے شیلا کی طرف سے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے کیبن میں آرام تو کیا خاک کیا، بس سوچتا اور الجھتا ہی رہا۔ پھر وقت مقررہ پر میں ریڈیو روم کی طرف چل پڑا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ دیوناتھ اب واقعی ہیپناٹائز ہو چکا ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے۔
جب میں ریڈیو روم میں داخل ہوا تو دیوناتھ نے مسکراہٹ اور سر کی خفیف سی جنبش سے گویا میرا استقبال کیا۔ ہیلو رنجن، وہ بدستور مسکراتا ہوا بولا۔ اوہ معاف کرنا، میں نے تمہیں رنجن کہہ کر مخاطب کیا، تمہیں ناگوار تو نہیں گزرا؟ نہیں سر، میں نے ہنس کر کہا، آپ مجھے ہمیشہ رنجن کہا کیجئے۔ گڈ، دیوناتھ نے سر ہلایا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن سر، لیکن کیا؟ اس نے میری طرف دیکھا، مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اسے اپنی آنکھوں کے طلسم میں جکڑ لیا۔ مائی ڈیئر آفیسر، میں بڑی سنجیدگی سے بولا، اب تمہیں صرف سچ بولنا ہے، صرف سچ۔ وہ خاموش رہا، اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ نظر آ رہا تھا۔ میں غور سے اس کا جائزہ لینے کے بعد بولا، تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں، وہ حسب سابق خوابناک انداز میں بولا، میں کون ہوں؟ ونود کمار۔ یہ جواب سن کر خود بخود میرے دانت ایک دوسرے پر اتنی سختی سے جم گئے کہ میرے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی ہوں گی۔ ڈاکٹر کاچار کا خدشہ بالکل درست ثابت ہو چکا تھا۔ میں قدرے توقف سے بولا، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ ہپناٹائز کیا تھا تو تمہاری کیا کیفیت ہوئی تھی؟ میں سو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ یعنی یہ کہ یعنی ونود کمار نے تمہیں ہپناٹائز کیا تھا؟ ہاں۔ پھر تم یہ کیوں ظاہر کرتے رہے کہ تم نے مجھے رنجن سمجھ لیا ہے؟ مجھے یہی ہدایت ملی تھی۔ کس سے؟ رینوکا دیوی سے۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بمبئی میں۔ پھر تم نے اس سے کس طرح بات کی تھی؟ وائرلیس پر۔ کب؟ جب میں 1 منٹ کی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ تفصیلی جواب دو۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں نے وائرلیس پر کمپنی سے رابطہ قائم کر کے ان سے کہا تھا کہ میں فوری طور پر رینوکا دیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی میری ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یعنی اس جہاز پر اسسٹنٹ ریڈیو آفیسر کی حیثیت سے میں موجود ہوں؟ ہاں۔ پھر تمہیں میرے بارے میں کچھ ہدایات تو ملی ہوں گی؟ ہاں۔ وہ کیا؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں شیلا کو تمہارے متعلق بتا دوں۔ شیلا؟ میں نے چونک کر کہا۔ سیکنڈ انجینئر؟ ہاں۔ وہ میرے خلاف کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو مجھے علم نہیں۔ تم اس کے بارے میں اور کچھ جانتے ہو؟ ہاں۔ کیا؟ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تربیت یافتہ جاسوسا ہے۔ اسے سنگم پر اسی لیے جگہ دی گئی ہے کہ وہ غیر معمولی حالات پر نظر رکھ سکے۔ کیا شیلا نے بھی رینوکا دیوی سے وائرلیس پر کوئی گفتگو کی تھی؟ ہاں۔ کب؟ اسی وقت جب میں نے عظیم رینوکا کو تمہارے متعلق بتایا تھا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسی وقت شیلا کو ریڈیو روم میں بلاؤں۔ شیلا سے رینوکا دیوی نے کیا باتیں کی تھیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عظیم رینوکا نے حکم دیا تھا کہ جب وہ شیلا سے وائرلیس پر بات کریں تو میں ذرا دیر کے لیے ریڈیو روم سے چلا جاؤں، چنانچہ میں یہاں موجود نہیں تھا۔ میرے جسم کی سنسناہٹ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کاچار کا خدشہ درست ثابت ہونے کے بعد حالات سنگین ہو گئے تھے اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تو دیوناتھ میرا معمول بنا ہوا تھا، لیکن جب میں اس سے جدا ہوتا تو یہ رینوکا دیوی کو اس نئی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیتا۔ ان حالات میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دیوناتھ کا کوئی مستقل بندوبست کیا جائے۔ مگر کیا؟ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں آفاق سے بات کروں، وہی کوئی صحیح مشورہ دے سکتا تھا۔ تم میری آنکھوں سے آنکھیں ہٹانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ میں نے تحکم آمیز لہجے میں دیوناتھ سے کہا اور ٹیلی فون کے قریب سے رکھ گیا۔ رسیور اٹھا کر میں نے دیوناتھ کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر اندازے سے آفاق کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے کسی نے مجھے بتایا کہ آفاق موجود نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ غالباً کچن کی طرف گئے ہیں۔ میں اسسٹنٹ ریڈیو آفیسر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، انہیں فوراً بلا کر لایا جائے۔ بہتر ہے۔ میں انتظار کرنے لگا۔ دیوناتھ سحر زدگی کے عالم میں خاموش کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ پتھر کی طرح بے جان سا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے رسیور میں آواز سنی، آفاق سپیکنگ۔ آفاق، صورتحال بہت خراب ہے۔ میں نے جلدی اسے ساری باتیں بتا دیں۔ او مائی گاڈ، آفاق کے منہ سے نکلا۔ اب تم جلد از جلد فیصلہ کرو کہ ان حالات میں کیا قدم اٹھایا جائے۔ میں جلد ہی تم سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گا، آفاق نے کہا اور پھر میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے بھی رسیور رکھ دیا۔ میں براہ راست دیوناتھ کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔
وقت گزرنے کے ساتھ میری اضطرابی کیفیت دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ڈر بڑھتا جا رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، کیپٹن یا اس کے نائبوں میں سے کوئی بھی کسی وقت کسی کام سے ریڈیو روم میں آ سکتا تھا۔ 15 منٹ اس طرح گزرے جیسے 15 صدیاں گزر گئی ہوں۔ پھر اس وقت میری جان میں جان آئی جب میں نے آفاق اور ڈاکٹر نہال کو اندر آتے دیکھا۔ میڈیکل آفیسر کے ہاتھ میں دواؤں کا باکس تھا جو اس نے ایک تپائی پر رکھا اور اسے جلدی سے کھول کر ایک انجیکشن تیار کرنے لگا۔ دیوناتھ ساکت کھڑا میری آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے آفاق یا ڈاکٹر نہال کی طرف بالکل توجہ نہیں دی تھی۔ آفاق میرے قریب آ کر آہستہ آہستہ کہنے لگا، میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر کاچار سے بھی مشورہ کیا تھا۔ انہی نے ڈاکٹر نہال کو کچھ ایسی دواؤں کا مرکب بتایا ہے جس کے انجیکٹ ہونے سے دیوناتھ 2-3 روز کے لیے مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ یہ سب کچھ دیکھے گا، سب کچھ سنے گا، لیکن نہ کچھ بول سکے گا، نہ ہاتھ پیروں کو جنبش دے سکے گا۔ ایسی کوئی دوا تیار ہو سکتی ہے؟ مجھے تعجب ہوا۔ ڈاکٹر کاچار بہت عظیم سائنٹسٹ ہیں۔ آفاق نے اس طرح کہا جیسے خود اپنے اوپر فخر کر رہا ہو۔ خود ہمارے ڈاکٹر نہال کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی تھی کہ ان دواؤں کا مرکب آدمی کو مفلوج کر سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر نہال کی طرف دیکھنے لگا جو دیوناتھ کو انجیکشن لگا رہا تھا۔ یہ میری غلطی تھی۔ جیسے ہی میری نظریں دیوناتھ کی آنکھوں سے ہٹیں، وہ میرے سحر سے آزاد ہو گیا۔ اس کے جسم نے حرکت کی اور اس کا منہ کھلا۔ شاید وہ مدد کے لیے چیخ پڑنا چاہتا تھا۔ اگر وہ چیخ پڑتا تو یقیناً صورتحال بگڑ جاتی، لیکن اس کے جسم میں جو دوا داخل ہوئی تھی اس نے اتنی سرعت سے اثر کیا تھا کہ دیوناتھ کا کھلا ہوا منہ کپ کپا کر رہ گیا اور پھر وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ بس اب ہم جا رہے ہیں۔ آفاق نے مجھ سے کہا، 2 منٹ کے بعد تم کیپٹن کو فون کر دو۔ تم اسے بتانا کہ دیوناتھ تمہیں کچھ ہدایات دینے کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ یکا یک تیورا کر گر پڑا۔ آفاق اور ڈاکٹر نہال بڑی عجلت میں ریڈیو روم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے دیوناتھ کی طرف دیکھا۔ وہ فرش پر آڑا ترچھا سا پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن سے وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مفلوج کر دینے والی دوا نے اسے اتنی مہلت بھی نہیں دی تھی کہ وہ اپنا منہ بند کر سکتا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے جسم کو سیدھا کیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بڑی بے بسی تھی، لیکن چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، عظیم رینوکا کو آواز دو، وہ ضرور تمہاری مدد کو آئے گی۔ دیوناتھ بے بسی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اب میں ٹیلی فون کے قریب گیا اور کیپٹن سے رابطہ قائم کر کے گھبرائی ہوئی آواز میں وہ ساری باتیں دہرانے لگا جو مجھے آفاق بتا کر گیا تھا۔ اوہ، کیپٹن کی پرتشویش آواز سنائی دی، میں فوراً آ رہا ہوں، ڈاکٹر نہال کو بھی فون کر دو۔ بہتر ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب میں نے ڈاکٹر نہال کے نمبر ڈائل کیے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ وہ اپنے کیبن میں بھی پہنچ گیا ہوگا یا نہیں، مگر چونکہ ڈاکٹر نہال کو بھی اس کا یقین رہا ہوگا کہ ابھی کیپٹن اسے طلب کرے گا، لہٰذا اس نے اپنے کیبن میں پہنچنے میں بڑی تیزی دکھائی تھی۔ اس نے میرا فون فوراً ہی ریسیو کر لیا۔ ڈاکٹر، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، کیپٹن نے ہدایت کی ہے کہ میں آپ کو فوراً ریڈیو روم میں بلاؤں۔ مجھے اس بات کی توقع تھی، میں آ رہا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ میں خود کو اس طرح نڈھال محسوس کر رہا تھا جیسے کئی دن سے مسلسل کام کرتا رہا ہوں۔ دیوناتھ بدستور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ کیپٹن اور ڈاکٹر نہال تقریباً ساتھ ہی ریڈیو روم میں آئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نہال تو جلدی سے دیوناتھ کے قریب بیٹھ کر اس کا معائنہ کرنے لگے، اور کیپٹن مجھ سے بولا، آخر یہ ہوا کیسے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، میں نے کہا، میں آپ کو فون پر جو کچھ بتا چکا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ڈاکٹر کو بھی میں نے وہی سب کچھ بتایا ہے۔ کیپٹن اضطراب اور تشویش کے عالم میں دیوناتھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نہال اٹھ کر فون کی طرف گیا۔ اس نے جہاز کے میڈیکل وارڈ کو فون کیا تھا۔ اس نے اپنے نائب کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایک اسٹریچر اور 2 آدمیوں کو لے کر فوراً ریڈیو روم میں آئے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد وہ دیوناتھ کی طرف پلٹا ہی تھا کہ کیپٹن نے اس سے پوچھا، کچھ اندازہ ہوا ڈاکٹر؟ یس کیپٹن، ڈاکٹر نہال نے کہا، یہ فالج کا حملہ معلوم ہوتا ہے۔ اوہ۔ ڈاکٹر نہال نے ایک انجیکشن تیار کیا اور دیوناتھ کے بائیں جبڑے میں لگایا۔ پھر کوئی 1 منٹ رک کر اس نے آہستگی سے دیوناتھ کا منہ بند کر دیا۔
پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ غالباً وہ اندازہ کر رہا تھا کہ اس کے عملے کے افراد کتنی دیر تک ریڈیو روم میں آ جائیں گے۔ اچانک فالج، کیپٹن بڑبڑانے لگا۔ دیوناتھ تو میڈیکل طور پر بالکل فٹ تھا، اس کا سبب تو کوئی اندرونی یا بیرونی چوٹ ہی ہو سکتی ہے۔ اندرونی چوٹ سے میری مراد کوئی ذہنی جھٹکا ہے، جیسے کوئی ایسی غیر متوقع خبر جس سے بے انتہا صدمہ پہنچے۔ آپ کا خیال درست ہے کیپٹن، ڈاکٹر نہال نے کہا، مگر مسٹر ناتھ کے جسم پر بیرونی چوٹ کا کوئی نشان تو نہیں۔ میں خصوصاً ان کے سر کا گہرا جائزہ لے چکا ہوں۔ کیوں مسٹر جوگندر؟ کیپٹن مجھ سے بولا۔ کیا وائرلیس پر مسٹر ناتھ کو کوئی خاص اطلاع ملی تھی؟ جی نہیں سر، میرے سامنے وہ بالکل مطمئن تھے اور روانگی کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے ہدایات بھی دی تھیں۔ عجیب بات ہے، کیپٹن بڑبڑایا، کوئی بیرونی چوٹ بھی نہیں اور کوئی ذہنی جھٹکا بھی نہیں، پھر آخر؟ وہ چپ ہو گیا، جیسے الجھ گیا ہو۔ جلد ہی ڈاکٹر نہال کے آدمی اسٹریچر لے کر وہاں پہنچ گئے۔ دیوناتھ کو اسٹریچر پر ڈالا گیا اور وہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر نہال بھی چلا گیا۔ پھر کیپٹن نے جاتے جاتے مجھ سے کہا، کمپنی کو اس سانحے کی اطلاع دے دو۔ بہت بہتر جناب۔ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی دیر میں کم از کم عملے کے تمام افراد کو تو یہ بات معلوم ہو ہی گئی ہوگی کہ ان کا ریڈیو آفیسر فالج کا شکار ہو چکا ہے۔ اس اطلاع پر شیلا نے نہ جانے کیا سوچا ہوگا۔ اسے دیوناتھ سے میرے بارے میں تو معلوم ہو ہی چکا تھا۔ میرے بارے میں اسے رینوکا دیوی نے کچھ ہدایات بھی دی تھیں جن کا علم خود دیوناتھ کو بھی نہیں تھا۔ آج شیلا نے مجھے سوئمنگ پول پر بھی لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے کیا ارادہ تھا اس کا۔ میں کسی وقت بھی شیلا کو ہیپناٹائز کر کے اس سے سب کچھ معلوم کر سکتا تھا، لیکن فی الحال میرے سامنے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میں کمپنی کو اس سانحے سے آگاہ کروں یا نہ کروں۔ آگاہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ میں اس انگوٹھی سے نجات حاصل کرتا، لیکن کیا یہ مناسب بات ہوتی؟ کافی غور و خوض کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس انگوٹھی سے نجات حاصل کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ تو صرف اسی لیے تھی کہ رینوکا مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کر کے یہ نہ معلوم کر لے کہ میں کہاں ہوں، لیکن اب یہ راز نہیں رہا تھا۔ رینوکا دیوی دیوناتھ کے ذریعے جان چکی تھی کہ میں اس جہاز پر موجود ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے اسی وقت انگوٹھی سے نجات حاصل کر لی۔ میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اب وائرلیس کا استعمال میرے لیے ممکن ہو گیا تھا، لیکن میں کمپنی کو اس سانحے کی اطلاع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنی یہ صلاحیت بھی میرے علم میں آ ہی چکی تھی کہ میں ہر شخص کی آواز کی نقل بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں ضرورت پڑنے پر دیوناتھ بن کر بھی کمپنی سے گفتگو کر سکتا تھا۔ جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے لگا تو میں نے فون پر کیپٹن سے رابطہ قائم کیا اور کہا، سر میری ڈیوٹی کا وقت تو اب ختم ہونے والا ہے، میرے لیے کوئی خاص ہدایت؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، تم نے کمپنی کو دیوناتھ کے بارے میں بتا دیا ہے؟ جی ہاں سر۔ بس تو ایک مرتبہ اور کمپنی سے رابطہ قائم کر کے بتا دو کہ اب 2 گھنٹے تک ریڈیو روم خالی رہے گا۔ اگر کمپنی کوئی میسج بھیجنا چاہے تو 2 گھنٹے بعد بھیجے جب تم دوبارہ ڈیوٹی پر ہوگے۔ بہت بہتر سر۔ موسم وغیرہ کی رپورٹ تو بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں سر۔ بس تو پھر تم اپنے کیبن میں چلے جاؤ۔ مسٹر ناتھ کی اب کیا حالت ہے سر؟ بدستور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنائی دی۔ ریسیور رکھنے کے بعد میرے قدم دروازے کی طرف بڑھے، مگر یکا یک میں رک گیا۔ میرے ذہن میں ابھرنے والا وہ خیال ہی ایسا تھا کہ میں ٹھٹک جاؤں۔ میری عدم موجودگی میں کوئی بھی ریڈیو روم میں آ سکتا تھا۔ مجھے خاص طور سے شیلا کا خیال آیا تھا۔ شاید وہ وائرلیس کو استعمال کرنا جانتی ہو۔ وہ رینوکا دیوی سے رابطہ قائم کر کے موجودہ صورتحال کے مطابق ہدایات حاصل کر سکتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ آخر کچھ سوچ کر میں نے فون پر شیلا سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو مسٹر جوگندر۔ وہ میری آواز سن کر چہکی۔ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا ہے مس شیلا۔ میں نے کہا، آپ اگر چاہیں تو ہم کہیں مل سکتے ہیں۔ آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، شیلا نے کہا۔ میں تو خود بھی اس وقت سے آپ سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ کیوں، خیریت؟ مسٹر ناتھ کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ آخر اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں مس شیلا۔ اچھا خیر، تو پھر آپ میرے ہی کیبن میں آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں آ رہا ہوں، میں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ لیکن جب میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ میں پھر ٹھٹک گیا۔
اس مرتبہ مجھے اس خیال نے ٹھٹکا دیا کہ اب چونکہ میری ڈیوٹی کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ رینوکا دیوناتھ سے رابطہ قائم کر کے رپورٹ لینا چاہے۔ جلد ہی میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور 2-3 منٹ بعد ایک بار پھر فون پر شیلا سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے افسوس ہے شیلا کہ میں ابھی نہیں آ سکوں گا۔ دراصل ابھی میں نے کمپنی سے بات کی تھی، وہاں سے مجھے ہدایت ملی ہے کہ میں مزید 2 گھنٹے ریڈیو روم میں رکوں۔ شاید وہاں مسٹر ناتھ کے سلسلے میں کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی۔ اگر اس میٹنگ میں کوئی خاص فیصلہ ہوا تو شاید اس سلسلے میں مجھے کچھ ہدایات دی جائیں۔ اوہ، میں تو آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ تو پھر آپ ریڈیو روم میں ہی آ جائیے، میں بھی خاصی گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ ذرا دیر مل بیٹھیں گے تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں آ رہی ہوں، یہ کہہ کر شیلا نے ریسیور رکھ دیا۔ میں وائرلیس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور شیلا کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی وقت اسے ہیپناٹائز کر کے ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ ریڈیو روم میں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی آرائش پر خصوصی توجہ دی تھی۔ غالباً وہ ہر قیمت پر مجھے اپنی زلف گراگیر کا اسیر بنا لینا چاہتی تھی۔ ابتدائی رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بولی، مسٹر ناتھ کے ساتھ یہ حادثہ نہایت افسوسناک ہے، لیکن میں اس وقت صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بے حد خوبصورت ہیں۔ واقعی؟ اس نے ایک ادائے خاص سے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ ہماری نظریں ملیں اور میں نے پوری یکسوئی سے کام لے کر اسے اپنی آنکھوں کے طلسم میں جکڑ لیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ یکا یک معدوم ہو گئی اور یوں معلوم ہونے لگا جیسے وہ آنکھیں کھولے ہوئے سو رہی ہو۔ تم مجھے جانتی ہو شیلا؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں، اس کے ہونٹوں سے بھی مدھم آواز نکلی تھی۔ میرا نام بتاؤ۔ ونود کمار۔ جواب میری توقع کے مطابق تھا۔ یہ نام تمہیں کس نے بتایا تھا؟ دیوناتھ نے۔ رینوکا دیوی سے تمہاری بات چیت اس کے بعد ہوئی تھی؟ ہاں۔ اس سے تمہیں میرے بارے میں کیا ہدایات ملی تھیں؟ یہ کہ میں تم سے قریب ہونے کی کوشش کروں اور تمہارے ساتھ سوئمنگ کا پروگرام بنا لوں۔ اس سے کیا ہوتا؟ میں سوئمنگ کے دوران میں ایک پچکاری سے تمہارے چہرے پر ایک محلول پھینکتی جس سے تمہارا میک اپ بالکل ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد کیپٹن تمہیں دھوکہ دہی کے جرم میں زیر حراست لے لیتا۔ کیا تم ایسا کیے بغیر مجھے گرفتار نہیں کروا سکتی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیپٹن میری بات نہیں مانے گا۔ کیا وہ رینوکا کے خادموں میں سے نہیں ہے؟ نہیں۔ گویا مجھے گرفتار کروانے کے لیے میرے میک اپ کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہاں۔ جہاز پر رینوکا کے خاص آدمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ اوہ، باقی دونوں کون ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے اور دیوناتھ کے علاوہ۔ سٹیورڈز گوبند، شیلا نے جواب دیا، اور سیکنڈ آفیسر بمل کرشن۔ یک بارگی میرے جسم میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ سٹیوارڈ کو کسی وقت بھی یہ موقع مل سکتا تھا کہ وہ مجھے زہر دے دے۔ خوب، میں نے ایک طویل سانس لی۔ اب تم کیا کرو گی؟ عظیم رینوکا کے حکم کی تعمیل کی کوشش۔ اب فی الحال میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو میں شیلا سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا، لہٰذا میں نے ذہنی یکسوئی ختم کر کے شیلا کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ میری آنکھوں کے طلسم سے نجات پاتے ہی شیلا کرسی پر بیٹھے بیٹھے نڈھال سے انداز میں ایک طرف ڈھلک سی گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ بے حد خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ معلومات فراہم کرنے کا شکریہ مس شیلا، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی جو خشک ہو رہے تھے۔ اب تم چاہو تو جا سکتی ہو، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اچھا خاصا وقت گزار لیا ہے۔ شیلا نے کرسی سے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہیں سکی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی ٹانگوں کی جان نکل گئی ہو۔ پانی، وہ مشکل سے بولی۔ او ضرور۔ میں نے اٹھ کر اسے پانی پلایا تو اس کی حالت کچھ سنبھلی اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھ سے آنکھیں چرا رہی تھی، پھر وہ کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کی چال میں خفیف سی ڈگمگاہٹ تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے پی رکھی ہو۔ اس کی رخصت کے بعد بھی میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھا رہا۔ اب میں خود کو بڑا توانا محسوس کر رہا تھا۔ میری دانست میں اب وہ زمانے لد چکے تھے جب میں ایک بے بس تنکے کی طرح حالات کے دھارے پر بہتا رہا تھا۔ اب مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ حالات کو اپنا تابع کر سکوں۔ اب رینوکا دیوی کا جادو مجھ پر نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے اس جال کے ٹکڑے اڑا دیے تھے جس میں اس نے مجھے جکڑا تھا۔ اب تو مجھے یہ فکر کرنا تھی کہ اس پر اپنا جال کس طرح پھینکوں۔
میں اسے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ میرے ذہن میں یہ بات بھی چکرا رہی تھی کہ میں نے اب تک رینوکا دیوی کی آواز کیوں نہیں سنی۔ جب میں وہ انگوٹھی اتار کر پھینک چکا تھا تو رینوکا کی آواز سنائی دینا ہی چاہیے تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلسل ناکامیوں کے بعد رینوکا دیوی نے مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کرنے کی کوشش ترک ہی کر دی ہو۔ اب میں آفاق سے بھی گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا اور اسے فون کرنا چاہتا تھا، مگر اسی وقت وائرلیس پر اشارہ موصول ہوا۔ میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں وائرلیس پر کسی سے بات کرتا۔ رابطہ قائم ہونے پر میں نے ایک مردانہ آواز سنی، ہیلو ہیلو سنگم، RSC کالنگ۔ RSC سے مراد رینوکا شپنگ کارپوریشن تھی۔ میں نے جواب میں کہا، میں سنگم سے چیف ریڈیو آفیسر بول رہا ہوں۔ میں نے دیوناتھ کی آواز میں کہا، رینوکا دیوی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، بات کرائیے۔ میں نے جواب تو دے دیا لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ذرا دیر بعد ہی میں نے بہت عرصے بعد رینوکا دیوی کی آواز سنی، ہیلو دیوناتھ۔ جی مادام، کیا رپورٹ ہے؟ ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہو سکی۔ اس جواب پر تم لوگوں کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ رینوکا دیوی کی آواز سے غصہ جھانک رہا تھا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مادام، میں نے ایسی کانپتی ہوئی آواز میں کہا جیسے میں خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ اگر شیلا اسے اپنے جال میں نہیں لا پا رہی ہے تو چیف سٹیورڈ گوبن سے کہو کہ وہ ونود کو زہر دے دے۔ لیکن زہر کہاں سے آئے گا مادام؟ ڈاکٹر نہال سنگھ کے میڈیکل باکس سے یا دواؤں کے اسٹاک سے چوری کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہتر مادام، میں نے کہا، میں آپ کی ہدایت گوبن تک پہنچا دوں گا۔ یہ ہدایت نہیں، حکم ہے جس کی تعمیل جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ رینوکا کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ بہت بہتر مادام۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا اور میں وائرلیس کو ایسی زہریلی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے رینوکا دیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کچھ دیر بعد کرسی سے کھڑا ہو گیا اور ریڈیو روم سے نکل کر دروازے کو لاک کر دیا۔ برج پر اس وقت کوارٹر ماسٹر اور کیپٹن کے نائبین میں سے بمل کرشن کی ڈیوٹی تھی۔ بمل کرشن جو رینوکا دیوی کے خادموں میں سے ایک تھا، یہ بات مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھی کہ بمل کرشن رینوکا دیوی کے خادموں میں سے ایک تھا، کیونکہ صرف اسی کی ڈیوٹی کے اوقات میں شیلا ریڈیو روم میں آ سکتی تھی۔ میں یہ بات پہلے اس لیے نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس وقت تک جہاز کے قوانین مجھے ازبر نہیں ہو سکے تھے۔ رہ گیا کوارٹر ماسٹر، تو وہ بیچارہ سیکنڈ آفیسر سے یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا کہ اس نے شیلا کو ریڈیو روم میں کیوں جانے دیا۔ اس وقت بمل کرشن کے چہرے سے کچھ پریشانی حویدہ تھی۔ ممکن ہے شیلا نے جاتے جاتے اسے اشارے سے کچھ بتا دیا ہو، یا خود بمل کرشن نے شیلا کی حالت سے یہ اندازہ لگا لیا ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں ایسا بن گیا جیسے بمل کرشن کے چہرے سے کسی بات کا اندازہ نہ لگا سکا ہوں۔ میں ان دونوں کو ہیلو ہائے کہہ کر برج کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر میں نے آفاق کو فون کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اسے تمام حالات سے آگاہ کر دینا ضروری ہے، لیکن اس نے مجھے فون پر بتایا کہ وہ ابھی مصروف ہے اور 1 گھنٹے بعد ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ سکے گا۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں 1 گھنٹے بعد بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے لفظ بے چینی پر زور دے کر یہ واضح کر دیا کہ ملاقات کسی وجہ سے بہت ضروری ہے۔ میں نے شب خوابی کا لباس پہنا اور بستر پر لیٹ گیا۔ میں خاصی تھکان محسوس کر رہا تھا، مگر اس تھکان کے باوجود میرا ذہن خیالات کی آماج گاہ بنا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رینوکا دیوی میری وجہ سے شدید الجھن کا شکار ہوگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں سنگم میں کیوں ہوں۔ اگر میرا مقصد صرف سیلون جانا ہوتا تو میں کسی اور جہاز پر بھی سفر کر سکتا تھا۔ آخر سنگم ہی کیوں؟ اس سوال نے رینوکا دیوی کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہوں گی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میرے کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آفاق، جواب ملا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس کے اندر آنے کے بعد پھر بند کر دیا۔ میں بہت عجلت میں اپنا کام ختم کر کے آیا ہوں۔ آفاق نے کہا، آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ حالات بڑی عجیب صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یعنی؟ ہم کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ اس جہاز کے عملے میں ہمارے آدمیوں کی تعداد 1/3 ہے۔ ہاں، یعنی 2/3 آدمی رینوکا دیوی کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس شپنگ کارپوریشن کی مالک ہے، لیکن وہ سب رینوکا دیوی کے حلقہ اثر کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ کون کون؟ آفاق نے چونک کر پوچھا۔
سیکنڈ انجینئر شیلا، کیپٹن کا ایک نائب یعنی سیکنڈ آفیسر بمل کرشن اور ایک چیف سٹیورڈ جس کا نام گوبند ہے۔ اوہ! آفاق نے مجھے تشویش کی نظروں سے دیکھا۔ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اب میں نے آفاق کو شروع سے آخر تک تمام واقعات بتا دیے۔ آفاق سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب میں چپ ہو گیا تو بھی وہ فوراً کچھ نہیں بولا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، آپ چونکہ اب واحد ریڈیو آفیسر ہیں، اس لیے حالات کو ابھی ہم اپنے قابو سے باہر نہیں سمجھ سکتے۔ شیلا، بمل کرشن یا گوبند کسی طرح بھی رینوکا دیوی کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کر سکتے کہ دیوناتھ ہمارا شکار ہو چکا ہے۔